السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، اردو کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 48 تا 50 میں آپ کا سبق سرخ چاند سے آپ کو متعارف کروایا جا رہا ہے۔ اس سبق میں سرخ چاند یعنی ریڈ کریسنٹ کے بارے میں آگاہی دی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ریڈ کریسنٹ یعنی سرخ چاند ایک بین الاقوامی انسانی تحریک ہے جس کا مقصد خدمت خلق ہے۔ ریڈ کراس کمیٹی اس وقت 80 سے زائد ممالک میں ادارے کی شاخیں موجود ہیں جو انتہائی جانفشانی سے اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ریڈ کراس ایک ایسی عالمی تنظیم ہے جو تمام دنیا میں خدمت خلق کے کام میں مصروف ہے۔ پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی ایک ایسی تنظیم ہے جو پاکستانیوں کے لیے ایمرجنسی، میڈیکل اور ریلیف سروسز مہیا کرتی ہے۔ نرسرونی ملک کی قیادت میں پاکستان ریڈ کراس آڈٹ نامی آڈٹ کے ذریعے اس معاشرے کی بنیاد 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد رکھی گئی تھی۔ اسے بعد میں ریڈ کریسنٹ سوسائٹی یا ریڈ کریسنٹ آڈٹ کے نام میں تبدیل کیا گیا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے۔ پاکستان ریڈ کریسنٹ پاکستان کی سب سے بڑی تنظیم ہے اور اسے 1947 میں ایکٹ آف پارلیمنٹ نے تشکیل دیا تھا۔ رضاکاروں کے ذریعے انسانیت کی خدمت کو متحرک کر کے انسانی دکھوں کی روک تھام اور خاتمے کے لیے پرعزم پاکستان کی معروف انسانی تنظیم کے مشن کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ یہ تنظیم پاکستان میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور برسوں سے انسانوں کی جان بچانے اور آفات میں ان کو سہارا دینے، صحت مند زندگی کی طرف حصہ ڈالنے اور کمزور معاشرے میں سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے مشہور ہے۔ PRC یعنی پاکستان ریڈ کریسنٹ اپنے وسیع نیٹ ورک آف اسٹاف اور رضاکاروں کے تعاون سے قومی آفات میں فوری جواب فراہم کر کے ملک میں اہم انسانی تنظیم کے طور پر سامنے آئی ہے۔ اس تنظیم کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین انسانی خدمات کا ادارہ بنایا جائے۔ یہ ادارہ پوری توجہ سے پورے پاکستان میں 52 شاخوں کے ذریعے وفاقی، صوبائی اور شہری سطح پر کام کر رہا ہے۔ اس کا وسیع جال بے شمار رضاکاروں ملازمین کے ساتھ عوام الناس کی خدمت میں مصروف ہے۔ اس تنظیم کا مقصد صرف ایمبولینس سروس بہم پہنچانا نہیں بلکہ ہلال احمر کی اہم سرگرمیوں میں قدرتی آفات سے نمٹنا، صحت و علاج کی سہولیات پہنچانا، خاص طور پر ملک کے دور دراز علاقوں میں اسی انداز سے فرسٹ ایڈ کی تربیت، صاف خون کی فراہمی، نفسیاتی مسائل کا حل اور گمشدہ لوگوں کی تلاش بھی اس انجمن کے فرائض میں شامل ہیں۔ پیارے بچوں، آپ بھی اس انجمن کے رضاکار کے طور پر کام کر کے اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، کیونکہ انسانیت کی خدمت ہی اصل میں افضل عبادت ہے۔ آخر میں آپ کے لیے سوال: ہلال احمر پاکستان کے موجودہ چیئرمین کا نام بتائیے اور اس کا عالمی دن کب منایا جاتا ہے؟